وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق سب احترام معزز حاضرین و سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور حضور کی قانونی حیثیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارع نہیں ہے بلکہ شارع بھی ہے۔ ایک شارع مطلب ہے قرآن کی شرح کرنے والے، اور دوسرے شارع جس کے آخر میں عین آتا ہے، اس کا مطلب ہے لا میکنگ اتھارٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون بتانے والے ہی نہیں ہیں بلکہ قانون بنانے والے بھی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو واضح کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 15 صدیوں کے محیط اہل علم کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ لا میکنگ اتھارٹیز دو ہیں اسلام میں۔ قانون بنانے والی ذاتیں اسلام میں دو ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ دو ذاتیں قوانین بناتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کا حکم شریعت کا قانون بنتا ہے، اسی طرح حضور کا حکم بھی شریعت کا قانون بنتا ہے۔ میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اسی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ نے فرمایا اے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لو، جو میرا رسول تمہیں عطا کرے اسے پکڑ لو، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا محبوب منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی جہاں محبوب چلائے وہاں چل پڑو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ۔ جس کام کے کرنے کا محبوب حکم دے اسے کرنے لگ جاؤ، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دے اس کے قریب کبھی مت جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ،
کسی مومن مرد ہو یا عورت اس کو یہ اختیار نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہ بات جچتی ہے اذا قضى الله ورسوله امرا کہ جب کسی بات میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں ان يكون لهم الخيرة من امرهم، پھر اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اس کا کچھ اختیار رہے، یہ کسی مومن کو اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی کہ جب محبوب کوئی حکم صادر فرما دے یہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنا اختیار نہیں رہتا، تمہارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں جب میرے محبوب کا امر تمہارے سامنے آ جائے۔ اس پر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ لیے پھرتے ہیں کہ حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور انہوں نے لکھ دیا کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو محبوب کا اختیار کوئی نہیں، میرے محبوب کی اتھارٹی یہ ہے کہ جب یہ تمہیں کوئی حکم دے تو تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، تمہارے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی اتھارٹی یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ اس کے حکم کے بعد تمہارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ محبوب کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ اب تصور کرے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے ہی خلاف ہے کہ حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، یہ خیرہ اس کا مطلب اختیار ہے کہ جب محبوب کسی شے کا حکم دے دے اس کے بعد تمہارے اختیارات ختم اور میرے محبوب کے اختیارات شروع، تمہارا اپنا کوئی حق نہیں، کوئی اختیار نہیں، جتنے اختیارات ہیں وہ سب میرے محبوب کے پاس سے۔ اب اس پر میں چھوٹی سی مثال دے کے پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ جس کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کر رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں قرب قیامت کی علامات کے طور پر 72 علامتیں بیان کی ہیں، اس پر میں نے گفتگو کا آغاز کر رکھا تھا، اور غالباً یہ اس حدیث کے حوالے سے میرا چوتھا خطاب ہے، چوتھا خطاب ہے، اور 38ویں علامت پہ ہم پہنچے تھے۔ تو جو گفتگو میں کر رہا تھا اس کے حوالے سے میں پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لے کہ اب ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں حضور کے اختیار کی، ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا، پھر خودکشی حرام کیوں ہے؟ دوسرے کو نقصان پہنچانا تو شریعت میں اس لیے حرام ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، تیرا کیا حق ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ تو یہ تو بات عقل میں آتی ہے، لیکن جس بندے نے خودکشی کر کے سوسائڈ کیا اور اپنی جان لے لی، اس نے کسی کا نقصان تو نہیں کیا، تو پھر اس کا اس طرح جان لینا حرام موت کیوں بنی؟ توجہ طلب بات، تو حرام موت اس لیے بنی کہ اللہ فرما رہا ہے نادان یہ جان تیری تو نہیں ہے، جان تیری نہیں ہے، جان میرے مصطفیٰ کی ہے، اگر اپنی ہوتی لیتا پھر جرم نہ تھا، اور چیز مصطفیٰ کی ہے اور تم نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے خودکشی حرام ہو گئی کہ تمہاری جانوں کا مالک مصطفیٰ ہے، ورنہ اپنا نقصان کیا بظاہر، لیکن فرمایا کہ جان ہے تمہارے جسم میں مگر اختیار میرے محبوب کا ہے، یہ جانیں تمہاری نہیں، یہ جانیں میرے رسول کی جانیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کے محبوب لگتا ہے، ایک معنی یہ، اور میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب رہتا ہے، لیکن ان کی اپنی جان اتنی قریب نہیں، اور ایک اس کا معنی ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر، یعنی مومن اپنی جانوں پہ خود اتنے مالک نہیں ہے جتنا ان کی جانوں کا میرا رسول مالک۔
یہ اختیارات ہیں علیہ السلام۔ ایک اور پہلو سے عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اختیار بھی دیا تھا، اگر کسی کی بیوی حضور کو پسند آ جائے، بڑی عجیب بات، اگر کسی کی بیوی حضور کو پسند آ جائے اور امام الانبیاء اسے حکم دیں کہ اسے طلاق دو، میں نے شادی کرنی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے یار کو یہ اختیار بھی عطا کیا تھا کہ امام الانبیاء کی اس فیصلے کے بعد کہ تم طلاق دو، اس سے میں نے شادی کرنی ہے، امتی کا اپنی بیوی پہ بھی کوئی اختیار نہیں رہتا اور اس کے لیے طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حد تک اللہ نے محبوب کو اختیارات عطا کی، کیونکہ ہر شہر کا مالک حضور کو بنا دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ فرمایا کہ جو محبوب دے اس کو لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، کیونکہ اس کا روکنا میرا روکنا ہے اور اس کا دینا میرا دینا ہے اور اس کا منع کرنا میرا کرنا ہے اور اس کا کسی چیز کی اجازت دینا میرا اجازت دینا ہے۔ میں یوتے رسولہ فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی مان لی وہ سمجھ لے اس نے میری مان لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے اس نے میری اطاعت کر لی۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی جگہ پہ بچھا دیا ہے، اپنی کرسی پہ بٹھا دیا کہ جس نے یار کی مان لی وہ سمجھے اس نے خدا کی مان لی۔ اس کا مطلب یہ حضور کی ماننا یہ خدا کی ماننا ہے اور حضور کا انکار کرنا یہ گویا خدا کا انکار کرنا۔ اب دیکھیے اس حدیث میں جس میں 72 علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں کتنی چیزیں ہیں جن میں ہم سارے ملوث ہیں اور جن سے حضور نے منع فرما دیا۔ اس پر میں 3 خطاب کر چکا ہوں اور گفتگو پہنچی تھی اس حقیقت پر کہ جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 38ویں علامت میں فرمایا وہ شربت الخمور، کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ شراب عام پی جائے گی۔ ایک معنی اس کا یہ لفظی معنی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور صحیح بخاری میں امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میری امت میں وقت آنے والا ہے سیاتی علی الناس زمان، میری امت میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے جو کچھ لیں گے کہ یہ حلال لے رہے ہیں یا حرام لے رہے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے اور آج وہ وقت آ چکا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا، تفصیلاً عرض کیا تھا کہ کس طرح ہماری نسل اور خود ہماری رگوں میں حرام اتارا جا رہا ہے، اور امام الانبیاء کی وہ حدیث پوری ہو رہی ہے اور احساس تک نہیں کسی کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کی خبر بھی حضور نے دی کہ ما اخذ منه امن الحرام امن الحلال امن الحرام، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی حلال لے رہا ہوں یا حرام لے رہا ہوں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو خنزیر کا گوشت ہے اس کے بہت سے نام ہیں انگلش میں، اور اس کا ایک نام بیکن بھی ہے۔ خنزیر کے گوشت کو انگلش میں بیکن بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بیکن سکول بنے ہیں، بیکن ہاؤس بنے ہیں، یعنی اس خنزیر کے نام پہ اس کے گوشت کے نام پہ ہمارے یہاں سکول بنے ہیں اور ہماری نسلیں وہاں تعلیم پا رہی ہیں۔ کیا برکت ہوگی۔ یہ وزیر اعظم جو ہمارا تھا وہ جس نے اقرا سکول بنائے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ جنیجو، ہاں محمد خان جنیجو، وہ جنجوگا میرے ذہن میں آ رہا تھا، محمد خان جنیجو، اس نے اقرا سکول بنائے تھے، آج تک ان کی عمارتیں ویران پڑی ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ نے اس وقت پیش گوئی کی تھی کہ اس نے نام ہی غلط رکھ دیا۔ کیوں کہ صرف اقرا سے تو حضور نے بھی نہیں پڑھا، جب جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا اے محبوب پڑھیے تو صرف اقرا کہا تھا، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔
اس بزرگ نے پیش گوئی کی تھی کہ صرف اقرا سے تو حضور نے نہیں پڑھا، حضور کی امت کیسے پڑھے گی؟ تو میری آنکھوں نے دیکھا وہ عمارتیں اجڑ گئیں جو اس نام سے. اور آقا نے کہاں سے پڑھا تھا؟ جب جبریل نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ باتیں توجہ طلب ہے کہ جب سکول کا نام ہی خنزیر کے گوشت کے نام پہ ہے تو ہماری نسلیں وہاں سے دین کیا سیکھیں گی؟ ان میں غیرت دینی کہاں سے آئے گی؟ حمیت قومی کہاں سے آئے گی جب سکولوں کے نام یہ رکھ دیے گئے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہماری گھٹی میں، ہماری نسلوں کی گھٹی میں حرام داخل کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ یہ 13 اپریل 1985 کو روزنامہ جنگ لاہور کے صفحہ نمبر 2 کالم نمبر 6 پہ ایک خبر شائع ہوئی تھی، اور یہ پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا تھا. اور پھر وفاقی محتسب کا وضاحتی بیان، وہ بھی اخبار کے حوالے سے، اور پھر PCSIR جو لیبارٹری ہے لاہور میں، بڑی ہماری معتبر اور معتبر لیبارٹری ہے، اس کی جو رپورٹ آئی تھی یہ میں سنانا چاہتا تھا. اب سنیے. 13 اپریل 1985 روزنامہ جنگ لاہور، اس میں یہ خبر شائع ہوئی تھی. اب یہ خبر میں اخبار کی آپ کو سنا رہا ہوں، جس میں بتایا گیا کہ شیر خوار بچوں اور بڑوں کے لیے جاپان اور مغربی ممالک سے درآمد کیے جانے والے خشک دودھ میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے. پھر آگے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو نیڈو ملک آ رہا ہے، جو ایوری ڈے آ رہا ہے، ایوری ڈے ملک، اس طرح کے جو آ رہے ہیں، یہ سارے یہ کن ملکوں سے آ رہے ہیں، اور پھر لیبارٹری کی رپورٹ کیا ہے یہ ذرا غور سے سنیں گے. اس خبر میں بتایا گیا کہ شیرخوار بچوں اور بڑوں کے لیے جاپان اور مغربی ممالک سے درآمد کیے جانے والے خشک دودھ میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے. سنگاپور کی مسلم مشنری کے جریدہ وائس آف اسلام میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق، یعنی مسلم مشنری جو ہے سنگاپور میں، اس کا کوئی میگزین نکلتا ہے وائس آف اسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے رپورٹ دی. اس رپورٹ کے مطابق ملائیشیا کی صارفین کی ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ خشک دودھ میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے. اب ایک یہ تو وائس آف اسلام نے بتایا، اور دوسرا اس امر کی شہادت یہ بھی اخبار نے دی ہے. اس امر کی شہادت MT گلیز کی لکھی ہوئی کتاب سے بھی ملتی ہے. اب یہ انگریز بول رہا ہے جس نے کتاب لکھی. اب اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ دودھ کو خشک کرنے کے لیے سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے. یہ جو دودھ خشک ہمیں ملتا ہے ڈبوں میں پیک، مثال کے طور پر اب اس انگریز نے MT گلیز نے بتایا کہ کتنی چربی استعمال ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر 880 گرام خشک دودھ میں 120 گرام سور کی چربی شامل کی جاتی ہے. آپ تصور کریں کس حد تک خشک دودھ میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی. 880 گرام خشک دودھ میں 120 گرام سور کی چربی استعمال ہوتی ہے. اس ضمن میں ملائیشیا کی ایسوسی ایشن نے سویڈن کے متعلقہ اداروں سے رابطہ قائم کیا. وہ جو وائس آف اسلام کی ایسوسی ایشن بنی ہے، انہوں نے رابطہ قائم کیا تاکہ تحقیقات کریں کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے. تو جنہوں نے تحقیقات کے بعد اس امر کی تصدیق کر دی کہ واقعی خشک دودھ میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے. اور سویڈن کی مسلم ایسوسی ایشن کے سیکرٹری محمود ادیبی، اب اس کا یہ بیان پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بچوں کے لیے دودھ کی تلاش ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا، بھئی ہم یہ تحقیق کر چکے اور ریسرچ کے بعد کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو بچوں کے لیے دودھ کی تلاش ہے تو آپ کو ایسا دودھ نہ ملے گا جس میں سور کی چربی شامل نہ ہو. اور جاپان میں بھی صارفین کی یونین نے
اس کی تصدیق کر دی، اس کو ویریفائی کیا انہوں نے کہ بات ٹھیک ہے۔ اب 13 اپریل 1985 کو جنگ اخبار میں جب یہ خبر لگی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اسلامی ممالک میں اور اس طرح حرام رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اس خبر کی اشاعت پر لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں، علاوہ ازیں پاکستان میں دیگر بہت سی چیزیں، مثلا بعض مٹھائیوں، آئس کریم، پیسٹری، نان اور ڈبل روٹی وغیرہ میں یہ چربی بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی چائے بھی بنائی جاتی ہے، وہ خشک دودھ جو ہے، یعنی مختلف افراد نے مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیق کروائی جائے۔ تو جب لوگوں نے کچھ شور مچایا، اب حکومت جو ہے اس کے کانوں پہ جو رنگی۔ جس دن یہ خبر آئی تھی، یہ تھا 13 اپریل 1985 کو، اور وفاقی محتسب وضاحتی بیان کب دے رہا ہے؟ 16 مہینے بعد 16 مہینے بعد اس کا بیان آ رہا ہے 2 اگست 1986 کو۔ روزنامہ نوائے وقت پر وفاقی محتسب کا یہ وضاحتی بیان آیا، ابھی اس کا بیان لگا۔ اسلام آباد 1 اگست وفاقی محتسب کی جانب سے اخبارات میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کا سختی سے نوٹس لینے کے بعد وفاقی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے، اب یہ اعلان ان کا، کہ مغربی ممالک سے درآمد شدہ خشک دودھ میں سور کی چربی کا کوئی جز شامل نہیں ہوتا۔ یہ سردار اقبال احمد خان تھا وفاقی محتسب اس دور میں، اس نے یہ کہا کہ کوئی جز شامل نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خشک دودھ میں سور کی چربی کا عام جز لاڈ شامل ہوتا ہے، جو ہالینڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے آتا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں، یعنی وزارت کے مطابق، اب یہ وزارت کا اعلان ہے، وزارت کے مطابق پاکستان میں 11 مختلف برانڈ کے پاکستان میں خشک دودھ درآمد کیے جاتے ہیں، جو ہالینڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے آتے ہیں۔ ان ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں نے تیار کنندگان سے وضاحت طلب کی تھی، جس پر بتایا گیا کہ ان کی تیار کردہ خشک دودھ میں سور کی چربی کا کوئی جز شامل نہیں ہوتا۔ یعنی گورنمنٹ نے اپنی تحقیق سے یہ بتایا کہ سور کی چربی کا کوئی جز خشک دودھ میں شامل نہیں ہوتا۔ جب یہ بیان آ گیا تو پھر ہماری PCSIR لاہور کی جو لیبارٹری ہے، بڑی معتبر لیبارٹری ہے، اس نے کہا کہ ہم اس دودھ پہ تجزیہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور انالیسز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں خنزیر یا جانوروں کی چربی کے اجزاء ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ادھر PCSIR لیبارٹریز لاہور نے درآمدی خشک دودھوں کے نمونوں کا تجزیہ کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے ان نمونوں میں بعض جانوروں کی چربی کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے۔ لیبارٹری کہہ رہی ہے کہ جو خشک دودھ آ رہے ہیں ان میں جانوروں کی چربی شامل ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تحقیق کرا لی ہے، اس میں کوئی چربی شامل نہیں ہے۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ PCSIR لیبارٹریز کی رپورٹ، اس میں یہ لکھا ہے کہ بعض جانوروں کی چربی موجود ہے۔ اب بعض جانور، چلو سور نہ صحیح، ان کی چربی تو موجود ہے، لیبارٹری نے یہ تحقیق رپورٹ پیش کی۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ ہالینڈ، جاپان، جرمنی، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے جو دودھ آ رہا ہے، تو وہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تکبیر پڑھ کے ذبح ہوتے ہیں یا بغیر تکبیر کے ہوتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے، یہ توجہ طلب بات۔ اور یہ جتنے ممالک ہیں یہ سب مسلمانوں کے تو نہیں ہیں، اور ان ممالک میں جانوروں کو غیر اسلامی طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، جو اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق جانور حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ بعض کو جھٹکا دیا جاتا ہے جھٹکے سے، بعض کو کرنٹ لگا کے مارتے ہیں۔
اس طرح ان کی جان لی جاتی ہے، اور یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح مارے جانے والے جانور حرام ہوتے ہیں۔ اگر سور کی چربی نہ بھی تسلیم کی جائے تو لیبارٹری رپورٹ دے رہی ہے کہ ان حرام جانوروں کی چربی خشک دودھ میں شامل کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اب وہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، اس دور میں اکبر نے کہا تھا کہ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ بھائی ہماری نسل میں دینی غیرت، قومی حمیت کہاں سے پیدا ہو؟ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ تعلیم انگریز کی ہے اور دودھ ان ڈبوں کا ہے جن میں حرام جانور کی چربی شامل ہوتی ہے۔ غیرت اور اسلام اور نور ایمانی کہاں سے پیدا ہو؟ اب اس پر ایک اور رپورٹ 7 اگست 1986 کے روزنامہ نوائے وقت، اس کے کالم سر راہ ہے، ایک کالم چھپتا ہے اس میں، جو اخبار پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب اس کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ اب یہ اخبار میں آیا، نوائے وقت 7 اگست 1986۔ اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ پاکستان میں مسلسل 8-9 برس تک اسلام نافذ کرنے کا غلغلہ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس ضمن میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہوا ہو، لیکن ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اس ملک میں سور کی چربی درآمد کرنے والے تاجر اب بھی موجود ہیں۔ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال، یعنی یہ 1986 کی ہے، 1985 میں ایک خبر میں بتایا گیا کہ پچھلے سال سور کی چربی کی درآمد پر پاکستان میں 33 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور 33 لاکھ روپے خرچ کر کے پاکستان میں باہر سے سور کی چربی منگوائی گئی ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جب اخبارات میں اس خبر پر تعجب اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور اسے ملک و قوم کی پیشانی غیرت پر ایک بدنما داغ قرار دیا گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اب معلوم نہیں خفیہ تقریر تحقیق سے منگوائی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ کھلے عام نہ منگوائی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس احتجاج اور افسوس کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس سال بھی 4 لاکھ روپے سے کچھ اوپر کی سور کی چربی پھر منگوائی گئی احتجاج کے بعد بھی۔ اور تتو بمبو کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خشک دودھ میں تو چربی کی ملاوٹ کا امکان ہی نہیں، البتہ ملک میں ٹوتھ پیسٹ بنانے میں استعمال کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی وہ حرام خور بھی کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں تو امکان نہیں، چونکہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا دودھ میں نہیں ہے، وہ حالت میں نے آپ کو بتا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ان میں حرام چربی شامل ہوتی ہے۔ اب وہ سر راہ کے کالم لکھنے والے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں سور کی چربی کی درآمد کا کیا معنی، جہاں سارے کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، جو ملک بنا کلمے کے نام پہ ہے، وہاں سور کی چربی۔ اب ہمارے ایماندار لوگ یہ نام لیتے ہوئے بھی پیشانی پہ بل پڑتا ہے، یہ بولتے ہوئے بھی گن آتی ہے۔ ایسے لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اور ملک کلمے کے نام پہ بنا ہو اور وہاں سور کی چربی درآمد کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور درآمد کی اجازت دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اس نے جی جوڑا ہے سر رائے کے کالم نگار نے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ از روئے اعتقاد سور کو قابل احترام درجہ دیتے ہیں وہی لوگ اس کی درآمد کے مرتکب ہوں۔ لاہور شادی پورہ دریائے راوی کے کنارے سے آپ بجائے لاہور داتا دربار کی طرف جانے کی اگر لیفٹ سائیڈ پہ نکل جائیں، آپ میرے ساتھ تھے ظفر صاحب، میرے ساتھ تھے شادی پورہ میں، لاہور میں خطاب کے لیے گیا، وہاں خطاب میں ایک جوان خطاب سننے آیا بیٹھا تھا جو اس مالی کا بیٹا تھا جو گورنر گستاخ رسول قتل ہوا،
جو اس کی کوٹھی پہ باغ میں مالی پوتوں کی حفاظت کرتا تھا. اس لڑکے نے قسم کھا کے بتایا کہ میرا والد قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو گورنر مارا گیا اس کے فریج میں یورپ سے آیا ہوا خنزیر کا گوشت ہوتا تھا اور وہ اس کی فیورٹ ڈش تھی. اس مالی کے بچے نے قسم کھا کے بتایا پاکستان کا گورنر ہے اور اس کی فیورٹ ڈش خنزیر کا گوشت ہے جو یورپ سے منگایا جاتا ہے. اس کے فریج سے خنزیر کا گوشت نکلتا تھا. تو جس ملک کے گورنر خنزیر کا گوشت فریجوں میں رکھ کے کھائیں اور فیورٹ ڈش ہو, اس میں اگر خنزیر کی چربی درآمد ہو تو کیا تعجب کی بات. اور میں بھی ممکن ہے اس طرح کے حرام خور لوگ ان کی سرپرستی کر رہے ہوں کہ آنے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس نے بھی یہ جملہ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ عذرو اعتقاد سور کو قابل احترام درجہ دیتے ہیں یا فیورٹ ڈش ہے جن کی, وہی لوگ اس کی درآمد کے مرتکب ہوں, لیکن جو لوگ سرکاری ریکارڈ مرتب کرنے اور رکھنے کے ذمہ دار ہیں ان کے اندراج میں سور کی چربی کا اندازہ ہے, اور جو لوگ اس کی درآمد کی اجازت دیتے ہیں خیر سے وہ بھی مسلمان ہی ہیں. پھر اس کا سد باب کیسے ممکن؟ کیا قومی غیرت و حمیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو شے نص قطعی سے حرام ہے, یعنی قرآن نے حرام کر دی, رسول نے حرام کر دی, چند روپوں کے منافع کی خاطر اس کو تجارت کی حد تک حلال قرار دے دیا جائے اور بعض مصنوعات میں اس کے استعمال کی اجازت بھی ہو؟ نوائے وقت 7 اگست 1986. بڑی عجیب صورتحال ہے. اب ایک تو یہ ہے, میں نے آپ کو وہ صابن بتائے تھے کہ جن میں خنزیر کی یا حرام چربی شامل ہوتی ہے, وہ میں نے ذکر کیا تھا. اب ہمارے ہاں ہوٹلوں میں کیا ہوتا, اکثر ہوٹلوں میں اگر آپ کچن میں جا کے دیکھیں تو وہ جو پاؤڈر استعمال ہو رہا ہے برتن دھونے والا یا صابن استعمال ہو رہے ہیں جن میں حرام جانوروں کی چربی شامل ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ برتن وہ صابن یا پاؤڈر لگاتے ہیں اور ایک ہی ٹب رکھا ہے جس میں ڈبوتے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ نکالتے جاتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ ہوٹلوں پر غیر مسلم بھی کھانا کھاتے ہیں, کوئی بتا کے نہیں کھاتا کہ میں مسلمان ہوں, غیر مسلم بھی جاتے ہیں, وہ چمچ منہ میں ڈالتے ہیں, وہ گلاس منہ کو لگاتے ہیں, ان کی تھوک لگتی ہے چمچ کو, اور کافر کی تھوک بھی ناپاک ہوتی ہے, وہ چمچوں کو لگتی ہے, وہ گلاس کو لگتی ہے, وہ پیالیوں کو لگتی ہے جن سے کپ سے وہ چائے پیتے ہیں, اس کا لعاب لگتا ہے, وہ ناپاک ہے. اور اسی لعاب والے برتن وہ ایک ہی ٹب میں ڈالتے ہیں, ڈبو کر پھر باہر نکال لیتے ہیں. پاک کیسے ہوتے ہیں؟ پھر ایک ہی صافی, وہ کپڑا جس کو کہتے ہیں جو برتنوں کو خشک کرنے کے لیے مارتے ہیں, ایک ہی صافی ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے. حرام کھایا جا رہا ہے, حرام پیا جا رہا ہے. کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ ایمان کا نور کہاں سے آئے؟ قرآن سن کر آنکھوں میں آنسو کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے آنکھوں کے کٹورے کیسے جل گئے؟ آیتیں تقریریں سن کر من کیسے پگھلے؟ جب اس حد تک حرام کھایا پیا جا رہا ہے, رگوں میں اتارا جا رہا ہے, اور لوگ پیسے دے کر حرام کھا پی رہے ہیں اور حرام خرید رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر کوئی مسلمان غیرت مند حکمران ہوتا اور اسے حلال اور حرام کی تمیز ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنی قوم کے لیے اس چیز کی کوشش کرتا کہ میری قوم کی رگوں میں حرام نہ جانے پائے. اور پوری دنیا میں جو جانوروں کا دودھ ہے, یعنی بھینس کا دودھ, گائے کا دودھ, اس کی پیداوار میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے. اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے, باہر سے منگانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر حرام خور حکمران اوپر نہ بیٹھے ہوتے اور ہر کوئی حرام خوری نہ کر رہا ہوتا تو ہمارے اپنی زمین سے وہ نعمتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمیں کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی حاجت ہی نہ رہتی. تو یہ امام الانبیاء نے خبریں دی ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں, یہ میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ ہر ایک تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے, شاید ہم کچھ لوگ بچانے میں کامیاب ہو جائیں. تو 38ویں علامت کے طور پر امام الانبیاء نے فرمایا تھا وشربت الخمور, کہ ایک وقت آئے گا
کہ شراب پی جائے گی اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. لا یبال للمرء حدیث کے لفظ ہے، پرواہ ہی نہیں ہوگی بندے کو. یعنی حدیث کے لفظوں کا معنی یہ لا یبال للمرء، حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے پرواہ ہی نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو لپسٹک آتی ہے اس میں خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، اور اس میں تو انہوں نے کہا کہ اس میں اور کوئی چربی شامل ہی نہیں کرتے، صرف خنزیر کی کرتے. کیوں؟ کہ خنزیر کی چربی ایسی ہے کہ جو انسانی جسم کے ساتھ لگ کے پگھلتی نہیں جلدی، کیونکہ جسم کی ایک ٹیمپریچر اور حرارت ہے، اگر اس پر آپ کوئی شے رکھ دیں تو تھوڑی دیر کے بعد پگھل جاتی ہے. ناریل کا تیل رکھ دیں نا جمع ہوا تو وہ ہاتھ کی گرمی سے ہی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو چونکہ جسم میں ٹیمپریچر اور حرارت ہے، انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ خنزیر کی چربی اس طرح رکھ دیں جمی ہوئی تو وہ پگھلتی نہیں ہے انسانی جسم کی حرارت سے. تو اس لیے انہوں نے اسے لپسٹک میں استعمال کرنا ضروری سمجھا. اور ہماری بہو بیٹیاں غسل کرنے کے بعد وہ خنزیر والی چربی وہ ہونٹوں پہ لگاتی ہیں، اور بڑے بڑے جو افسروں کی بیٹیاں ہیں وہ پاکستان کی بنی ہوئی تو استعمال ہی نہیں کرتی، وہ خود جا کے کہتی ہیں ہمیں یورپ کی چاہیے جس پہ میڈ ان جاپان ہو، جرمنی ہو یا یو ایس اے لکھا ہو، ہمیں وہ چاہیے، وہ لپسٹک دو. اب سوچئے کہ کس حد تک ہم حرام کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، ساری جسم کو پاک کر لیا، اور آخر میں جا کر خنزیر کی چربی ہونٹوں پہ مل کے پھر تمام چیزوں کا بیڑا غرق کر دیا. انتیسویں علامت، 29ویں علامت، 39ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَأُطِّلَتِ الْحُدُودُ، اور یہ بھی اسی کا اظہار ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری شریعت کے قانون ڈیڈ لاک ہو جائیں گے، شریعت کے قوانین معطل ہو جائیں گے. جس کے قانون کو نافذ کرنا ہے معاشرے میں اسے غلاف میں بند کر کے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، اس کی کسی کو توجہ اور فکر ہی نہیں ہوگی. وَأُطِّلَتِ الْحُدُودُ، اور قانون معطل ہو جائے گا اسلام کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا نورانی، مولانا شاہ احمد نورانی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ہمشیرہ جو MNA تھیں مشرف کے دور میں، اور ان کے جو خامد ہیں پروفیسر محمد احمد صاحب، ان دونوں نے مجھے بلایا MNA ہاؤس میں اسلام آباد. میں نے کہا مجھے کیوں بلایا گیا؟ کہنے لگے کہ یہاں اسمبلی میں کچھ بل پاس ہو گئے اسلام کے خلاف، تو ہم نے عدالت میں کیس کر دیا ان کے خلاف، اور ایک قاضی حسین احمد صاحب اور ایک میں ہوں عورتوں میں سے جنہوں نے اس کے خلاف ہاتھ بلند کیے کہ یہ سراسر قانون شریعت اور اسلام کے خلاف ہے. تو ہمیں کچھ آیات اور حدیثیں چاہیے اس حوالے سے تک کہ ہم عدالت میں پیش کر سکیں. انہوں نے کہا ہمیں، وہاں انہوں نے ایک وکیل بھی بلایا جو قانونی مشیر کے طور پہ انہوں نے ساتھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے بتایا اس بدبخت نے، جرنل جو اب پھر پر تولتا ہے کہ میں کسی طریقے سے آ جاؤں اور قوم کو اتنا جھوٹو بنا رکھا ہے، اور ہمارے بہت سے کلمہ پڑھنے والے پھر کہے کہ وہ آئے تو ہم ووٹ دیتے ہیں. اس بدبخت نے رسول کے قرآن سے ٹکر لی، اور واضح طور پر جس کو قرآن نے حرام کہا تھا اس نے اس کے خلاف قانون بنوا دیے. میں نے آپ کو ایک بار عرض کیا تھا، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بتا رہا ہوں کس طرح حرام حلال ہو رہا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے عورت کا خامد فوت ہو جائیں 4 مہینے 10 دن عدت میں رہتی ہے، کہیں شادی نہیں کر سکتی، کرے گی تو حرام ہے. 4 مہینے 10 دن بیوہ عدت میں ہے، شادی نہیں کر سکتی کہیں. پرویز مشرف نے یہ قانون تیار کرا کے پاس کرایا، نافذ نہ ہو سکا. اس کی بھی کچھ مصلحت دیکھی انہوں نے کہ جب دیکھیں گے قوم ٹوٹلی طور پہ بغیرت بے حس ہو جائے گی تب اسے اعلان کر کے نافذ کر دیں. لیکن یہ قانون پاس ہو گیا کہ کیا ہے، خامد مر جائے عورت کا، عورت بیوہ ہو گئی. قرآن کہتا ہے 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں آج ترقی ہو گئی، کسی لیڈی ڈاکٹر سے اس عورت کو چیک کراؤ، اگر پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو دوسرے ہی دن وہ عورت شادی کر سکتی ہے. یہ قانون پاس ہو گیا. اور اسی طرح جو عورت مطلقہ ہو جسے خامن طلاق دے دے، اگر طلاق رجعی ہے تو 90 دن تک عدت میں ہے، شادی نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے پہلا رجوع کر لے،
انہوں نے کیا قانون بنایا؟ جس کو طلاق دے دی گئی، 3 طلاقیں مل گئیں، عدت کی ضرورت نہیں ہے. جسے طلاق دے دی گئی کسی درجے میں، عدت کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ چیک کراؤ، اگر پریگننٹ نہیں ہے تو پھر دوسرے ہی دن وہ شادی کر سکتی. یہ صورتحال. اور ڈاکٹر فریدہ نے، نورانی صاحب کی بہن محترمہ، انہوں نے اور پروفیسر محمد احمد نے مجھے بتایا کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ ہمارے ملک کی وہ بچیاں جو کرکٹ کھیلنا چاہتی ہیں، جو ہاکی کھیلنا چاہتی ہیں، جو اور یہ بیڈمنٹن اور اس طرح کی گیمیں کرنا چاہتی ہیں، انہیں انڈر ویئر پہن کر کھیلنے کی اجازت دی جائے. اور ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بغیرت، ان کی اکثریت نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں. جس رسول کی امت کی بیٹیوں کے پاؤں کی پشت بھی غیر محرموں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، آج اس اسمبلی میں، اس ملک کی اسمبلی میں جو کلمے کے نام پہ بنا، یہ قانون اکثریتی رائے سے پاس ہو رہا ہے کہ انڈر ویئر پہن کر حضور کی امت کی بیٹیوں کو غیر مسلموں میں کھیلنے کی اجازت دی جائے. غیرت مسلم کب بیدار ہوگی؟ کب آؤ گے قرآن کی طرف؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آنکھیں کھولو. یہ ووٹ اس کی صورت بدلی ہے، حقیقت نہیں بدلی. امام علی مقام نے یہی درس دیا تھا. اس وقت ووٹ ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی صورت، آج بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنا ہے. وہ بھی ووٹ تھا، یہ بھی ووٹ. تو امام حسین نے بتایا میں کٹ جاؤں گا مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یعنی اسے ووٹ نہیں دوں گا. اب یہ ذلیل حرام خور اور کتے پھر تمہارے دروازوں پر تمہیں جھوٹو سمجھ کر اور بے حس سمجھ کر پھر ووٹ مانگنے آئیں گے. اس لیے آنکھیں کھولیے اور جو حضور صلی وسلام کے دین کا وفادار ملے اسے ووٹ دیجیے، وہ ہارے یا جیتے، کیونکہ اس ہار میں بھی اللہ کی عزت کی قسم جیت. یہ یاد رکھیے، اس ہار میں بھی جیت ہے اگر آپ کا ووٹ حق کی طرف چلا گیا. نہ جیتے نہیں جیتتا، مگر ووٹ انہیں دے جو رسول کے دین کے وفادار ہیں، جو حضور کے سچے خادم اور غلام. اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ یہ مضمون چلتا رہے گا، اب دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ ایمان لا کے تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ہم ان کی ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور انہیں نعمتوں کے باغ عطا کرتے ہیں.
یعنی ہر نعمت سے انہیں نوازتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، صرف زبان کی حد تک مومن نہیں بنتے بلکہ اپنے عمل میں اور اپنے کردار میں بھی وہ مومن ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کے بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو، اپنی اطاعت کرنے والوں کو، اپنے محبوب کی اتباع کرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آج جن پریشانیوں میں ہم گھرے ہیں اور جن مسائل سے دوچار ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کا اور ان مسائل کو حل کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جائیں، اس کے محبوب کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں، جس سے قرآن نے روکا اس سے رک جائیں، جس کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنے لگ جائیں۔ ہماری تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا۔ ایک مفکر یورپ کے دورے پہ گئے تو جب واپس آئے تو ان سے کسی نے پوچھا پاکستان میں اور یورپ میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، کہنے لگے کہ وہاں یورپ میں نے اسلام دیکھا ہے، مسلمان نہیں دیکھے، اور پاکستان میں نے مسلمان دیکھے ہیں، اسلام نہیں دیکھا۔ یعنی جو سچ ہمیں بولنا چاہیے تھا وہ بول رہے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اپناتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے اسلام ہی سے لیا ہے۔ شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے، کہ ہم شریعت کے پیمانے توڑتے رہے اور وہ انہی کو جوڑ کر آج ہمارے آقا اور امام بن گئے اور ہم ان کے غلام بن گئے۔ جس طرح نام اسلام آباد ہے اور اسلام نظر نہیں آتا، اسی طرح ہم سارے مسلمان ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب، اس سے مراد ہم بھی ہیں، اس سے مراد دوسرے بھی ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہم ان کے نام اعمال سے ان کا بوجھ اتار دیتے، گناہ معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں چین اور نعمتوں کے باغ میں لے جاتے، اسی زندگی میں انہیں نعمتیں عطا کرتے، سکون عطا کرتے۔ تو قرآن حکیم کے بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیے، یہ بشارتیں دی ان لوگوں کو جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاں گناہ ہو وہاں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ ہو اور پھر سکون مل جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ گناہ کی تعریف ہی یہ ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، کہ جو تیرے دل کو کھٹکے، کرتے ہوئے بھی تجھے یہ کھٹک ہو کہ غلط کر رہا ہوں، اور کرنے کے بعد بھی یہ احساس رہے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ گناہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ دلوں کو کھٹکتا ہے۔ تو گناہ سے دل پریشان ہوتے ہیں اور نیکی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
ہمارے ماں باپ یا ان کے آباء و اجداد وہ سادہ وقتوں کے لوگ، مگر ان کی زندگی میں ہم سے بہتر سکون تھا۔ اس وقت ان کے پاس موبائل نہیں تھے، فون نہیں تھے، روشنی کا انتظام نہیں تھا، موجودہ دور کی یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں، مگر سکون تھا۔ اور جو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان چیزوں کے بڑھنے سے گناہ بڑھ رہے ہیں، اور جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی بے چینی بڑھے گی، یہ یاد رکھیں۔ اس حقیقت کو عقل مند لوگ، وہ کسی مذہب کے ہوں، انہوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی صرف مسلمان نہیں، اس حقیقت کو کسی مذہب کے لوگ بھی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، عقل دی ہے، انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے the wages of sin is death۔ لوگوں یاد رکھو، گناہ کی اجرت موت ہوتی ہے، ذلت کی موت۔ گناہ کرو گے تو ذلت کی موت آئے گی۔ یہ ایک انگریز مفکر کہہ رہا ہے، the wages of sin is death۔ گناہ کی اجرت موت ہوتی ہے اور ذلت کی موت ہوتی ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، بے چینیاں آتی ہیں، سکھ رخصت ہوتا ہے، چین ختم ہوتا ہے، اور ذلت کی اموات مقدر بن جاتی ہیں گناہ سے۔ ایک اور انگریز مفکر، اب چونکہ ان میں بھی کچھ لوگ گزرے ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو جان گئے، مثلا لیڈ بیٹر ان کا ایک بہت بڑا صوفی گزرا ہے اہل کتاب میں، لیڈ بیٹر۔ اسی طرح پروفیسر بریفالٹ گزرا ہے، اس نے دی میکنگ آف ہیومینٹی کتاب لکھی ہے، اس نے ڈیوائن نالج لکھی ہے، تو یہ وہ حقیقتیں تسلیم کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے، پیٹراچ، یہ بھی ان کا ایک گزرا اسی طرح کا، وہ کہتا ہے ورچو از ہیلتھ، ورچو از ہیلتھ اینڈ سن از سکنس۔ وہ کہتا ہے نیکی صحت ہے اور گناہ بیماری ہے۔ نیکی کرو گے تو خوشیاں نصیب ہوں گی، سکون ملے گا، گناہ کرو گے تو بیماریاں آئیں گی، بربادیاں آئیں گی اور بے چینی آئے گی۔ اور میں حیران ہوا پڑھ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے بہت سے کمالات عطا کیے تھے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے، کوڑیوں کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے تھے، ایک دن میں 70,000 نابینے مریض آتے ہیں، 70,000۔ اب ہر ایک کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہ تھا، ایک بہت بڑا کپڑا رکھا تھا، اس پہ ہاتھ پھیر دیتے۔ فرماتے اس کپڑے کو میں نے اپنے دست نبوت کا فیض دے دیا ہے، اب جس کی آنکھ پہ رکھو گے اس کی آنکھیں سلامت ہو جائیں گی۔ لیکن ایک عجیب بات میں نے پڑھی کہ جس کو بھی ٹھیک کرتے، جس کو بھی صحت مند کر دیتے، اس کو جانے سے پہلے یہ نصیحت کرتے، گو اینڈ سن نو مور، جاؤ اور آئندہ پھر کبھی گناہ نہ کرنا۔ جس بیمار کو صحت دیتے، جسے آنکھیں دیتے، جس کا کوڑ ٹھیک کر دیتے، جس کی بیماری دور کر دیتے، فرماتے گو اینڈ سن نو مور، جاؤ اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اس سے یہ پتہ چلا بیماریاں، پریشانیاں، بے چینیاں گناہوں سے آتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت معلوم نہیں یا معلوم ہے مگر آنکھیں بند کیے بیٹھے، یعنی جاگتے ہیں اور سو رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حقیقتیں سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مبلغ بن جائیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، دولت میں عزت تلاش کرنے والوں، کوٹھیوں میں عزت تلاش کرنے والوں، اور اونچے عہدوں میں عزت تلاش کرنے والوں، ما لکم، بدبختوں کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، رب سے عزت کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ یہ آیت ہے قرآن کی۔
दुनियावी चीजों में इज्जत तलाश करने वालों, मुझसे इज्जत क्यों नहीं लेते? मौला तू इज्जत कैसे देता, इज्जत कैसे अता करता है? तो हदीस पाक में अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब मेरी उम्मत को बता दे, तूबा लिमन तताहर फी बैती सुम्मा ज़ारनी, उसको खुशखबरी दे मेरे हबीब जो अपने घर में नहाया, गुस्ल किया, कपड़े बदले, खुशबू लगाई, मिसवाक किया, सुम्मा ज़ारनी, फिर मेरे घर मुझे मिलने आया। ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मेरे घर आया, ये नहीं फरमाया सिर्फ मस्जिद में आया, नहीं, सुम्मा ज़ारनी, फिर मुझे मिलने आया, गुस्ल किया, घर में कपड़े बदले, खुशबू लगाई। क्यों? कि रब से मिलने जाना है, रब से मुलाकात होनी है। मेरे घर आया मुझे मिलने के लिए। तो मौला तू फिर क्या करता है? फरमाया फहक्कुन अलल मजूर, ये अल्लाह का फरमान है, फहक्कुन अलल मजूर ऐ युकरिम ज़ाहिरहु। और लोगों फिर मैंने तुम्हें भी ये बताया कि तुम्हारे घर में मेहमान आए तो उसे इज्जत दो। तो कहा कैसे मुमकिन है दूसरों को कहूं घर आए हुए को इज्जत दो और तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हें इज्जत न दूं? ये कैसे मुमकिन है? ये हदीस कुदसी है। और फिर ऐलान किया, जाते हो बंदों के पास जाते हो, मुंह फेर लेते हैं, रूठे हुए भाई को मनाने जाओ, रुख बदल लेता है, बाप को मनाने जाओ, पेशानी पे बल डालता है, दोस्तों को मनाने जाओ, पिछली बातें और कहानियां छेड़ देते हैं। तो मौला अगर तेरे दरवाजे पे आए तू क्या करेगा? फरमाया मन तकर्रब इलैया तलक्कैतहु मिन बईद, फरमाया तू अपने घर से जमीन पे चलकर मेरे घर तक आएगा, मुझे अपनी इज्जत की कसम मेरे बंदे, मैं अपने अर्श अजमत से उतर कर तेरा इस्तिकबाल करूंगा। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, जिल्लत की जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें क्या हो गया? तुम रब से इज्जत नहीं मांगते, रब से इज्जत नहीं लेते। और फिर अल्लाह ने ऐलान किया, मन ज़ल्लज़ी क़रा अलैया बाबी फलम अफ्तह लहू, का कोई बताओ हाथ खड़ा करके कि जिसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी हो और मैंने न खोला हो। ये अल्लाह के पैगाम है बंदों के नाम। तो सारी इज्जत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की चौखट पर पहुंचने में है, उसके साथ वाबस्तगी में है, हुजूर की सच्ची गुलामी में है। मगर हमें यह बात समझ नहीं आ रही। तो इमामुल अंबिया के गुलामों में अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा कि 72 बीमारियां या 72 नहूसतें या 72 गुनाह मेरी उम्मत में ऐसे फैल जाएंगे कि जिसके सबब से उन पे अजाब आएंगे, बीमारियां लगेगी, अचानक अमवात वाक़े होंगी, मौत वाक़े होगी, एक्सीडेंट होंगे, हादसे होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में 72 अलामतें और निशानियां बताई। तो ये सुनते जाएं और याद रखें कि ये जो चीजें बर्बादी का सबब बनती हैं, अगर करते हैं तो इनसे तौबा करें, नहीं करते तो फिर आज़म करें कि मौला हम इनके करीब भी नहीं जाएंगे। इसलिए कि आज हम जो गुनाह कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम तो होंगे बर्बाद, मगर आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं गुनाह इसलिए भी नहीं करता, हमें तो अपनी नस्ल का हया नहीं है। फरमाते हैं मैं गुनाह इसलिए नहीं करता कि जिंदगी भर इन हाथों ने नौकर बन के नौकरी की मेरी, और मेरी वजह से ये दोज़ख में जाएंगे। जिंदगी भर इन पांव ने बैसाखी का काम दिया, मैं इन टांगों पे चला। गुनाह इसलिए नहीं करता कि मेरी वजह से जिंदगी भर जो मेरे नौकर रहे ये जहन्नुम में अजाब सहेंगे, मेरी वजह से जलेंगे, इसलिए मैं गुनाह नहीं करता। तो हमें तो अपनी नस्लों की फिक्र नहीं है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता इज़ा उसी तो गज़िब तो इज़ा गज़िब तो लान तो,
میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دے کہ اذا اتے تو ردی تو، یہاں سے بات شروع کی، اذا اتے تو ردی تو، کہ جب میری مانی جائے میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میرے بندے میری مان لے میں راضی ہو جاتا ہوں، اور اذا ردی تو بارک تو، جس پہ راضی ہو جاؤں اس کی نحوستیں ختم کر کے اسے برکتوں سے بھر دیتا ہوں، اور لیس لبرکتی نہایا، اتنی برکتیں دیتا ہوں پھر ان کی کوئی حد نہیں رہتی، کوئی کنارہ نظر نہیں آتی، جس پہ راضی ہو جاؤں۔ لیکن اس کے اپوزٹ اذا اسی تو غضب تو، کہ جب میری نافرمانی ہو پھر مجھے بھی غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہوں جو نافرمانی کرے، اور اذا غضب تو لعن تو، جب میں کسی پہ ناراض ہو جاؤں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور ان اللعنت منی تبلغ السابع من الولد، اور میری لعنت اترتی اس ایک بدبخت پہ ہے مگر اس کی ساتھ پشتوں تک چلتی رہتی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آج ہم ایسے گناہ کر کے اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں۔ اب آگے میں عرض کروں گا کہ کس طرح اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہ بھی نہیں تھا مگر کس طرح فیصلے بدلے، یہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 39ویں علامت میں یہاں تک پہنچا تھا، وَأُطِّلَتِ الْحُدُودِ، کہ ایک وقت آئے گا کلمہ میرا پڑھیں گے، امت میری ہوں گے، مگر میرے ہی قانون کو معطل کر دیں گے، عمل نہیں ہوگا، قرآن صرف ختم کے لیے رہ جائے گا، کلمہ صرف لکھ نکلوانے کے لیے ہوگا کہ بیماری گھر سے نکلے، اور برکتیں آئیں، برکتیں بھی وہ کہ جس سے دولت بڑھے، ایسے وظیفے ہوں گے، نام اللہ رب العزت کا اس لیے لیا جائے گا کہ دولت آئے، اسے ذریعے دولت بنا لیا جائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دیں گی، تو حضور نے فرمایا کہ میرے قانون کو ڈیڈ لاک کر دیا جائے گا۔ اور 40ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا، وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، 15 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا، 15 صدیاں کہ لونڈی، وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، نوکرانی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ توجہ طلب بات، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ مائیں نوکرانیاں بن جائیں گی۔ جس نے جنم دی تھی اولاد اس کا بڑا مقام تھا، مگر ماؤں کے ساتھ بیٹیاں اس طرح سلوک کریں گی جس طرح گھر کی لونڈیوں سے کیا جاتا ہے۔ تو گویا مائیں خود اپنی مالکہ جنم دیں گی، مائیں خود اپنی آقا کو جنم دیں گی، کہ جننے والی لونڈی بنے گی، جس نے جنم لیا وہ مالکہ ہو جائے گی۔ اولاد میں اس طرح حیا نہیں ہوگا، بیٹیاں ماؤں پہ حکم چلائیں گی، چھوٹیاں بڑی عورتوں پر حکم چلائیں گی، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیں گی۔ تمام مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا۔ آج دیکھ لیں کہ مائیں جنہیں جنم دے رہی ہیں وہی ان پہ حکومت کرتے ہیں۔ جو جو بڑھاپا آیا ماں بوجھ بنتی گئی، جو جو بڑھاپا آیا مائیں بوجھ بنتی گئی، باپ والدین بوجھ بنتے گئے، اور ہمیں معلوم نہیں۔ ایک بندہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے والد کی کچھ شکایت کر دی، کہنے لگا جی میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، فرمایا جس کی شکایت لایا سن، اللہ کی عزت کی قسم اس کے سفید بالوں کا حیا کر کے تو تجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ نہیں، یہ باپ کی دعاؤں کی کمائی ہے۔ جس دن تیری پشت پر اس کے ہاتھ اٹھنے رک گئے تو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔
یہ آنے والی بلائیں اپنے راستے بدل لیتی ہیں. جن کے ماں باپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس دن یہ پشت پہ ہاتھ نہ رہے، یہ سمجھ لیجئے جو باپ ہے، میں کہا کرتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ، جو باپ ہے وہ چھت کی طرح ہوتا ہے، جو ماں ہے وہ چھتری کی طرح ہوتی ہے. اور جب جس کا نہ چھت رہے نہ چھتری، اس سے پوچھو کیا ہوتا ہے. جن کے ہیں انہیں ابھی احساس نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، ایک وقت آئے گا مائیں اپنی مالکہ جنیں گی، خود لونڈیاں بن جائیں گی، نوکرانیاں بن جائیں گی، بیٹیاں ان پہ حکومت کریں گی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یہ حضور سے سوال ہوا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بہتر حقدار کون ہے؟ سوال کیا حضور سے. امام الانبیاء نے فرمایا امک، تیرے سب سے اچھے بیہیویئر اور سلوک کی حقدار تیری ماں ہے. قال ثم من، صحابی نے پوچھا آقا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں ہے. قال ثم من، پھر پوچھا آقا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہے. 3 بار حضور نے سوال کے جواب میں ماں کا نام لیا. چوتھی بار اس نے پوچھا ثم من، فرمایا ثم ابوک، اب تیرا باپ. تو جس کے ساتھ سب سے بڑھ کے حسن سلوک کا حضور نے حکم دیا تھا، اسی کو ہم نے گھر کی سب سے بیکار چیز سمجھ لیا. آج جن کے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ ساتھ رہتے، بعض پڑھے لکھے لوگ ہیں اچھی چیز بازار سے خریدتے ہیں بیگمات کے لیے، کہتے ہیں جب بزرگ سو جائیں گے تب ملک شیک بنانا. ایسے ہی ہوتا ہے. بہت اچھی چیز لایا ہوں، یہ چیز ملی ہے، لیکن جب وہ سو جائیں گے تب کھائیں گے مل کے. جن کا حیا کر کے تجھے رزق دیا جا رہا ہے انہی سے چھپا رہا ہے. جس نے تیرے کہنے پر منہ کے لقمے نکال کے تجھے دے دیے تھے، آج اسی کو ایک دودھ کا گلاس پیش کرنے کا تو سزاوار نہیں سمجھتا. ہر مہینے بیگم کے لیے نیا سوٹ لانے والے 6 مہینے سے ماں کی پھٹی چادر پہ نظر کیوں نہیں گئی؟ توجہ طلب بات. ماں باپ گھروں میں ایک بیکار شے تصور کیے جانے لگے، اور نہ معلوم کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے اوپر سے کتنے فیصلے بدل جاتے ہیں. میں حیران ہوا پڑھ کر، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ گناہ بھی کوئی نہ تھا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے، حضرت یعقوب آئے علیہ السلام، والد تھے ان کے. یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اچانک سر پہ آ پہنچے، اس لیے شاید نہ اٹھ سکے، کوئی سبب بنا. باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی، والد آیا بیٹے کے گھر میں، یوسف علیہ السلام نہ اٹھ سکے. مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اسی وقت وہی بھیجی، فرمایا یوسف باپ کے آنے پر تم نہیں اٹھے نا، ہمیں اپنی عزت کی قسم اب تیری پوشت سے ہم کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے. اور جنہیں بیکار سمجھ رہے ہو، نادان، ان کے سبب سے آنے والی نسلوں اور نسب کے فیصلے بدل جاتے ہیں، مگر ہمیں ان کی قدر نہیں، معلوم نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن، 3 بار حضور نے فرمایا من احق بحسن صحابتی، کہ تیری ماں سب سے بڑھ کے حقدار. اس لیے کہ یہ بے لوث محبت کرنے والے ہیں، بے لوث محبت کرنے والے ہیں، اور سب کی محبتیں کسی سبب سے ہوتی ہیں. ان کا اور کوئی سبب نہیں ہوتا، محبت کا اور کوئی سبب نہیں ہوتا.
کیونکہ ان کی نیچر میں رب نے محبت رکھ دی. ایک بڑی باریک بات عرض کرنے لگا کہ اولاد جتنی بھی محبت کرے نا ماں باپ سے، کبھی اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتی کہ جس درجے پہ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم چلے کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. تو آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے، ماں باپ نہیں ہے. تو اولاد کی محبت ماں باپ کی فطرت اور نیچر میں ہے، مگر ماں باپ کی محبت اولاد کی نیچر میں نہیں ہے. تو ہم جس درجے پہ بھی محبت کر لیں ان کی محبت کا بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. یہ حضرت امام جار اللہ زمخشری گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی اور بڑی شورۂ آفاق تفسیر ہے ان کی. علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کہ جب تک قرآن تیرے من پہ نہیں اترتا تو پھر راضی اور کشاف جیسے مفسروں کی تفسیریں بھی تجھے نہیں بدل سکتے، کہ جب تک قرآن کا نور من پہ نہیں اترتا. تو یہ جار اللہ زمخشری بہت چوٹی کے مفسر گزرے ہیں، اور بعد میں جتنی تفسیریں لکھی گئیں ان کی تفسیر سے استفادے کے بغیر نہیں لکھی گئیں، ان کے حوالے کوٹ کیے گئے. ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی. اتنا بڑا مفسر دونوں ٹانگوں سے معذور. کسی شاگرد نے پوچھا حضرت یہ ٹانگیں کیسے ختم ہو گئیں؟ فرمانے لگے بچپن میں نے ایک چڑیا کو پکڑا تھا، رسی سے اس کے پاؤں میں نے باندھ دیے تھے. میری ماں مجھے روکتی رہی، نہ کر، اس میں بھی جان ہے. میں نہیں مانا. وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نہ ایک دیوار میں جگہ تھی اس کے اندر گھس گئی. وہ رسی تو باہر ہی تھی لٹک رہی. میں نے اسے زور سے کھینچا تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. چڑیا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. ماں نے یہ منظر دیکھا. ماں نے کہا جس طرح اس کی ٹوٹی ہے نا اللہ تیری بھی توڑے. بس چند دن گزرے تھے پھر میری بھی ٹوٹ گئی. یہ ماں کی بددعا کا اثر ہے. ڈرتے رہو اور دعا کرتے رہو کہ کسی کے خلاف اس کی ماں کے ہاتھ نہ اٹھ جائیں. یاد رکھ، ورنہ بربادی میں کوئی دیر نہیں لگتی. علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی ہیں تو اقبال نے بڑی درد سے یہ نظم لکھی تھی. کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. رات کے پچھلے پہر کی دعاؤں میں اب مجھے کون یاد کرے گا اے ماں سوائے تیرے. اور افسوس اقبال کو یہ ہے کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، اور میں تیری خدمت کے جب قابل ہوا تو چل بسی. اسی انداز کو ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے غضب سے بات کی ہے. کہتا ہے جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ چھاں نہیں ہوندی. کبھی رب کی رحمتوں کے سائے نہیں اترتے جہاں سے ماں نکال دی جائے. جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ چھاں نہیں ہوندی. غالباً فخری نے لکھا ہے، یہ نظم اس کی ہے. وہ کہتا ہے ماں فوت ہوگی نا، کہتا ہے آواز آندی ہے فخری پتر پر وہ آپ اگاں نہیں ہوندی. کانوں میں اس کے آواز گونجتے ہیں لیکن خود سامنے نہیں آتی. اور تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. بچپن میں کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا، اس نے کہا چل میں جاگتی ہوں تو سو جائے گا. اتنی بے لوث محبتیں کرنے والے نہیں ملیں گے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، کس کی طلب نہیں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے؟ کس کی طلب نہیں ہے مجھے جنت مل جائے؟ کس کی طلب نہیں ہے میں کعبے کی زیارت کر لوں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کعبہ بھی تمہارے گھر میں ہے، جنت بھی تمہارے گھر میں ہے. تو ان کی قدر کیجئے. امام الانبیاء نے فرمایا وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتْ، میری امت پہ ایک ایسا گھنونا وقت آنے والا
اخلاق اتنے پست ہوں گے، خوف خدا اس حد تک رخصت ہو جائے گا کہ مائیں لونڈیاں بن جائیں گی، نوکرانیاں بن جائیں. 41ویں علامت، اور اسی پر میں بات ختم کر دیتا ہوں. چلیں 41ویں علامت آئندہ جمعے پہ اٹھا رکھتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، آج ہی ان سے معافی مانگ لیں، جا کے کہہ دیں ہم نے جمعے پہ سنا، ہماری آنکھیں کھل گئیں. سو رہے ہوں ان کے پاؤں دبائیں، روزانہ ماں باپ کے پاؤں دبایا کرے جن کے ماں باپ زندہ ہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، شاید یاد نہ ہو، حضرت بابا فرید لکھتے ہیں، بابا فرید لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے باپ کے ننگے پاؤں کو صرف ایک بار زبان لگا دے، منہ سے نکال کے صرف زبان لگا دے، کہتے اللہ کی عزت کی قسم اس کا یہ عمل 10 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے. یعنی 10 سال کے سجدے وہ مقام نہیں دیتے جو باپ کے طلبوں کو ایک بار زبان لگانے سے مل جاتا ہے. حضرت نظام الدین دہلوی کی والدہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ میری اس طرح تربیت کی کہ گھر میں کبھی کچھ نہ ہوتا تو میری ماں مجھے فرماتی نظام آج ہم رب کے مہمان ہیں. تو کہتے ہیں ماں کہ یہ جملے اتنی لذت دیتے مجھے کہ میری یہ طلب رہتی کاش گھر میں روز کچھ نہ ہو اور ماں یہ جملے بول دے آج ہم رب کے مہمان ہیں. کہتے ہیں تہجد کے لیے مجھے ساتھ اٹھاتی، نماز کے لیے بچپن میں انگلی پکڑ کے میری ماں نے مجھے مصلی پہ بٹھایا، جھولی میں بٹھا کے قرآن کی تلاوت کرتی. تو جو انوارات ماں کو نصیب ہوتے وہ نظام الدین پہ بھی اترتے رہتے. ایک وقت آیا کہ نظام الدین نہیں رہا، محبوب الہی بن گیا. فرماتے اس کے پیچھے سب میری ماں کی دعاؤں کی برکتیں اور تربیت کا نتیجہ. اللہ پاک حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رب العالمین خالق السماء والارضین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین. قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، قیامت کے دن ان کا جو حشر ہونا ہے اس کا ایک منظر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے ہاتھ چبائیں گے، حسرت اور ندامت کے ساتھ یقول اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم رسول کے راستے پہ چلے ہوتے ہیں۔ جب لوگ ان کی اس حالت کو دیکھیں گے کہ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی زخمی کر رہے ہیں، لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو جواب دیں گے کہ کاش ہم حضور کے راستے پہ چلے ہوتے ہیں۔ اور آج جس عذاب میں مبتلا کیے جانے والے ہیں اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو ہر شخص اس آیت کریمہ کو ایک تکڑی بنا لے اور اپنے آپ کو اس پہ تول لے کہ کیا وہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ اگر چل رہا ہے تو مبارک ہو، نہیں چل رہا تو پھر یہ منظر وہ سمجھے کہ اللہ نے میرا بیان کیا ہے کہ ہر شخص نے اسی طرح میدان قیامت میں نظر آنا ہے کہ جس نے حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور حضور کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت یا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انکار کرنے والا بھی حضور کی امت میں ہوگا۔ فرمایا میرے سارے امتی، ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ قالوا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ اب انکار کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں حضور، یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا سارے جنت جائیں گے میرے امتی مگر وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ اب صحابہ پوچھ رہے ہیں من ابا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ زبان سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس نے انکار کیا کہ وہ آپ کا امتی اور انکار کر رہا ہوں زبان سے؟ فرمایا نہیں، انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی اطاعت نہ کی اس نے انکار کیا۔ تو امام الانبیاء یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا یہ بھی انکار ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان سے کوئی کہہ دے کہ میں انکار کرتا ہوں، عملی طور پہ ہماری قوم کی میجارٹی اور اکثریت امام الانبیاء کے احکام کی منکر ہو گئی، انکار کر رہی ہے۔
اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس کے حوالے سے گفتگو شروع ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ یہ منکرات میں سے ہیں، ان سے بچو. اور الگ الگ ہر علامت پر ایک حدیث موجود ہے، بلکہ کئی حدیثیں ایک علامت میں موجود ہیں کہ یہ نہ کرنا، اس سے بچنا. لیکن آج ہماری اکثریت یہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو گویا عملی طور پہ ہم حضور کے منکر، زبانیں اقرار کر رہی ہیں اور عمل اس کا انکار کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40ویں علامت میں بیان کر رہا تھا، وَوَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. ایک وقت آئے گا کہ مائیں لونڈیاں بن جائیں گی، اولاد ان کی حکمران ہو جائے گی. اور آج یہ ہم سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نافرمان کیوں ہوگی، یہ بھی قابل توجہ بات کہ ماں باپ کی اولاد نافرمان کیوں ہوگی، یہ بھی پہلو قابل توجہ. اور یہ ماں باپ کے لیے، وہ تو اولاد کے لیے تھا نا، کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جیسا لونڈیوں سے کرتے، جیسا نوکرانیوں سے کرتے. ایک تو یہ پہلو ہے اولاد کے لیے، اور ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اولاد نافرمان کیوں بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اولاد کی گٹھی میں مصطفیٰ کا قرآن نہیں رکھا، اولاد کی تربیت کے لیے جیسے ماحول کی ضرورت تھی گھر میں ایسا ماحول پیدا نہیں کیا. اولاد کی تربیت کے لیے انہیں جیسا رزق کھلانے کی ضرورت تھی انہوں نے ایسا پاکیزہ رزق نہیں کھلایا. ایک وقت تھا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی تھی، یہ تاریخ میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں، کہ عورتیں جب حاملہ ہوتی تھی تو وہ کوئی مشکوک لقمہ نہیں کھاتی تھی، وہ محتاط ہو جاتی تھی، بدی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے. پہلے اگر کھاتی بھی تھی تو چھوڑ دیتی تھی، اس لیے کہ اب میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے، میں نے جو رزق کھانا ہے اس سے اس کو بھی حصہ ملنا ہے، میں نے جو شے دیکھنی ہے اس کا اس پہ بھی اثر ہونا ہے. تو مائیں مشکوک لقمے بھی چھوڑ دیتی تھی کہ اس کا اثر کہیں اس پہ نہ چلا جائے کہ جو میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے. اس وقت یہ احتیاط تھی. اور جو عورت پریگننٹ ہو جاتی اس کی تلاوتیں بڑھ جاتی، کثرت کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتی تاکہ قرآن کا نور میرے اندر اترے اور وہ نور بچے کی پرورش میں شامل ہو جائے. وہ گنبد خضرا کی زیارت کرتی رہتی، وہ تصور اس میں ذات میں مستغرق رہتی، کوئی بری شے نہ تکتی، کوئی بری شے نہ سوچتی، کوئی غلط شے نہ کھاتی کہ اس کا اثر بچے پہ نہ چلا جائے. امام الانبیاء کے غلام ہو تو پھر ان کے بچے بھی میر علی شاہ بنتے تھے، غریب نواز بنتے تھے، با یزید بستامی بنتے تھے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، ماں انڈیا کی فلم دیکھ رہی ہے، ماں کیبل پہ بیٹھی ہے، ماں کجریوں کے ڈانس دیکھ رہی ہے. پیدا ہونے والا بچہ جس کو ڈانسر نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس کی گٹھی میں شیطنت ڈالی جا رہی ہے، اس کی گٹھی میں رب کی نافرمانی کی نحوستیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کا کسی کو احساس تک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اگر چاہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اولاد کو جنتی بناتے. تو یہ جو ہمارے اولاد بگڑی ہے اس میں کچھ ہمارا قصور ہے، ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے کہ ماں باپ جس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے، جیسا ماحول دینا چاہیے ویسا نہیں دیتے.
انہیں جس طرح کے لقمے دینے چاہیے ویسے نہیں دیتے، ہرائی کرتے ہیں، غلط طریقے سے رزق کماتے ہیں، جس کی نحوستیں پھر آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، اور یہ بھی قرب قیامت کی علامت، کہ ماؤں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے گا کہ جس طرح لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ پہ چونکہ عظمت ماں باپ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو کچھ ساتھی مجھے فرما رہے تھے، جب میں نکلا ہوں، میرے دوست وارسی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا کریں، جن کے ہیں وہ تو خدمت کر لیتے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ کیا کریں۔ اگر کمی رہ گئی تھی خدمت میں اور آج احساس جاگا ہے تو وہ کیا کریں؟ بڑا اچھا سوال تھا۔ اس کے لیے پھر میں تلاش میں رہا تو امام الانبیاء کی ایک حدیث مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ترمذی کی حدیث، حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، آ کے عرض کی انی اصبت ذنبا عظیما یا رسول اللہ حل لی من توبۃ، میرے آقا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ جس کے تصور سے اب کانپتا رہتا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں، بہت بڑی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے؟ امام الانبیاء نے سب سے پہلے سوال کیا اس سے، فرمایا حل لک من ام، کیا تیری ماں ہے؟ سوال کیا تھا؟ آقا میں ہلاک ہو گیا، بہت بڑا گناہ کر لیا، اور حضور سوال کر رہے بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، عرض کی آقا نہیں ہے۔ فرمایا حل لک من خالۃ، اب یہ وہ اس سوال کا جواب ہے، اگر ماں نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ خالہ ہے؟ آقا ہے۔ فرمایا فبرھا، اس کی خدمت کر، اس سے حسن سلوک کر، تیرا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو بتا دیا کہ اگر ماں نہیں تو ماں کی بہنیں تو ہے نا، ماں نہیں خالہ تو ہے، اس کی خدمت کر لو تو اللہ رب العزت وہی اجر عطا کرے گا جو ماں کی خدمت سے عطا کرنا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، حضور نے فرمایا کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، خالہ بھی ماں کے مقام میں ہوتی ہے۔ اگر مائیں نہیں خالائیں ہیں تو ان کی خدمت کرو، اللہ رب العزت وہی اجر عطا کرے گا اور وہ کسر پوری ہو جائے گی۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں، اور یہ بطور خاص یہ حدیث بھی، یہ واقعہ بھی ماں کے حوالے سے، کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، یہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، جس طرح حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عبداللہ، میں بیٹھا تھا، ایک خاتون آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عطا بن یسار، ایک آدمی آیا، ایک خاتون کے حوالے سے اس نے کیس پیش کیا، وہ کہنے لگا حضرت میں ہلاک ہو گیا، ایک غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا غلطی کی؟ کہنے لگا ایک عورت کو میں نے پیغام نکاح بھیجا کہ میرے ساتھ شادی کر لے، اس نے انکار کر دیا، ایک اور بندے نے اسے پیغام دیا تو اس نے قبول کر لیا، مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہو گیا، میں نے قتل کر دیا اس عورت کو، تو میں کیا کروں؟ اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا جرم ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے سب سے پہلے پوچھا، فرمایا امک حیۃ، کیا تیری ماں زندہ؟ حیرت کی بات، وہ قتل کی بات کر رہا ہے، پوچھتے ماں زندہ؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب الی اللہ وتقرب الیہ ما استطعت،
اگر ماں نہیں ہے نا، پھر جا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور ایسے عمل کر کہ اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت، اس نے بتایا کہ عورت قتل کر دی، آپ نے ماں کا پوچھا کہ ماں زندہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے انی لأعلم عملا اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، فرمایا میں نے ماں کا اس لیے پوچھا کہ اگر ماں ہوتی میں اسے حکم دیتا جاؤ اس کی خدمت کرو، تیری خطا معاف ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے علم میں کوئی عمل اتنا بڑا نہیں جتنی ماں کی خدمت بڑی ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے اتنا قریب کر دے کہ جتنا عمل ماں کی خدمت کا ہے، اس سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ہر شخص چاہتا ہے مجھے پتہ چل جائے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض، ہر بندے کی طلب ہے پتہ چل جائے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اس کی تکڑی یہ ہے کہ غور کرو اور دیکھو ماں باپ کے چہرے کی طرف، اگر وہ دونوں راضی ہیں تو خدا بھی راضی، اور اگر وہ ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض، یہ تکڑی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر رکھے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر بیگمات کی خوشنودی کی خاطر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے کہ بیگم ناراض ہوتی ہے، اور ماں باپ کی خبر گیری نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی رضا سے خدا کی رضا ملتی ہے، اور اگر ان کا دل دکھے اور یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی سجدے کر لیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو خدا کبھی راضی نہیں ہوتا، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا اس کی رضا ہی ان کی رضا میں ہے۔ اب بہت سے لوگ صرف اپنی بیگمات کی خوشنودی کے لیے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، اور وہ مکان کے جو بنائے ماں باپ نے تھے، جب وراثت میں حصے میں ماں باپ نے بانٹ دیے، اسی کے بنائے ہوئے مکان سے انہی کو نکال دیا۔ وہ گھر جو اس نے بڑے شوق اور حسرت سے بنایا تھا کہ اس کا کھلا سین ہونا چاہیے، میرے بچے یہاں کھیلیں گے، وہی بچے جن کے لیے کھلا سین بنا جب بڑے ہوئے اور وراثت میں ملا تو وہی گھر ان بوڑھوں کے لیے تنگ ہو گیا، زندگی تنگ ہو گئی، اور اس میں بیٹھے ہوئے انہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، کوئی راستہ نہیں اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں جنت جانے کا، اور ماں باپ راضی ہیں اور خوش ہیں۔ اگر عملوں میں کمی بھی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کمی کو نہیں دیکھے گا، ماں باپ کی خدمت کو دیکھے۔ یعنی اللہ کی بندگی میں، اللہ کے حقوق میں کمی رہ گئی، اللہ وہ نہیں دیکھے گا، دیکھے گا کہ یہ ماں باپ کا خدمت گزار ہے، چلو وہ کمی پوری ہو گئی۔ اور میں حیران ہوا پڑھ کے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے عمل تولے جائیں گے، دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسے فرمائے گا تو نہ جنتی بنا نہ دوزخی بنا، اللہ فرمائے گا برابر ہو گئے تیرے عملوں کے تول، نہ تو جنتی ہے نہ دوزخی۔ اسی دوران ایک فرشتہ ایک چٹ لائے گا، کاغذ کا ٹکڑا، اور اس پہ اور کچھ نہیں ہوگا، صرف لکھا ہوگا کہ اس نے ایک دفعہ ماں باپ کو اف کی تھی، انہوں نے کوئی کام کہا تو اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا، ہوں کہہ کر چہرہ پھیرا تھا، اف کی تھی کہ کس مصیبت میں ڈال دیا۔
یا ان کے حکم پر ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کر دیا چہرے سے، یہ ادنا ترین حالت اف کی تھی. فرشتے وہ چٹ جس پہ اف کی ہوگی لکھی ہوگی وہ رکھ دیں گے گناہوں کے پلڑے میں. گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم پڑ جائیں گی. وہ پلڑا اٹھ جائے گا نیکیوں کا اور گناہوں کا جھک جائے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا لے جاؤ اس بدبخت کو جہنم میں. فرشتے اسے جہنم لے جا رہے ہوں گے. جب وہ قریب پہنچے گا عرض کرے گا مولا میں تم سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. قیامت کا میدان ہے، مولا تو اسے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا ردو ہو، فرشتوں اسے پلٹ کے لاؤ، واپس لاؤ میرے پاس. وہ واپس آئے گا زنجیروں میں جکڑا ہوا. اللہ فرمائے گا ایھا العبد الحق لأی شیء تطلب الرد الی، او ماں باپ کے نافرمان میرے بندے بتا کون سی ہے تجھے پھر پلٹا کے لائی ہے. جہنم جا رہا تھا، کیوں پلٹا ہے میری طرف؟ وہ عرض کرے گا مولا میں اس لیے پلٹا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میرا باپ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم آنے والا ہے. مجھے معلوم ہے میرا باپ بھی جہنمی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی جہنم آئے گا. تو مولا میں صرف یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ میں تو جانتا ہوں ماں باپ کے نافرمان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، اب میں بچ نہیں سکتا جہنم سے. تو مولا میری صرف اتنی گزارش ہے کہ میرے باپ کو جہنم نہ بھیج، میرا عذاب دگنا کر دے. میرے باپ کو بخش دے، میں نے تو جلنا ہے، میرا عذاب دگنا کر دے. اس کا عذاب بھی مجھے دے مگر میرے باپ کو بخش دے. امام الانبیاء کے غلاموں لفظ ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا اکفتہ فی الدنیا وبررتہ فی الاخرہ. او میرے بندے دنیا میں اس کی نافرمانی کرتا رہا اور آخرت میں ان سے نیکی کر رہا ہے. خذ بید ابیک وانطلقا الی الجنہ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ. آج تیری اس ادا پر اتنا پیار آیا کہ تو آج قیامت میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، تو چل ہم نے دونوں کو بخش دیا. باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت چلے جاؤ. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہماری جنت بھی ہے، یہ ہماری دوزخ بھی ہے. بلکہ حضور کی حدیث کے لفظ ہیں ہما جنتک و نارک. پوچھا گیا آقا ماں باپ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری دوزخ بھی ہے. اب دیکھ کے اپنی جنت بنا رہا ہے کہ دوزخ بنا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ماؤں کو لونڈیاں بنا دیا جائے گا. 40ویں علامت اور 41ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ قَدْ صَارُوا مُلُوكًا. ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ تم دیکھو گے کچے مکانوں میں رہنے والے کوٹھیوں میں رہیں گے، ننگے بدنوں کے ساتھ بکریاں چرانے والے محل بنا لیں گے. اس طرح دولت کی فراوانی ہوگی، اس طرح لوگ دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگ جائیں گے، دنیا اتنی کمائیں گے کہ وہ جو کبھی جن کے بڑے ننگے بدن بکریاں چراتے تھے، وہ بکریاں چرانے والے ننگے بدن لوگ وہ محلوں میں رہیں گے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ساری قد و کاوش ان کی دنیا کی کمائی میں ہوگی، ساری صلاحیتیں اسی میں لگ جائیں گی. دنیا کیسے سمیٹی جائے، دنیا کیسے حاصل کی جائے، دین کی فکر نہیں ہوگی. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جتنی کوشش لوگ دنیا کی کمائی میں کر رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، جتنی فکر میں رہتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے آدھی فکر آخرت کے لیے کریں تو دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی سمر جائے. مگر ساری فکریں دنیا کی پال رکھی. کہتے ہیں جی کیا کرے گی، بڑی مصروفیت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں. میرے بھائی اصل پریشانی تو قبر سے شروع ہونے والی ہے. یہ سارے مسئلے بھول جائے گا جب وہ مسئلے شروع ہوں گے. تیری اصل منزل قبر سے شروع ہونے والی ہے، اصل مصروفیت قبر کی آنے والی ہے.
اصل پرابلم اور مسائل قبر کے ہیں جنہیں ہم بلائے بیٹھے ہیں. جو گئے وہ بتا نہیں سکتے, پلٹ کے آ نہیں سکتے, وہ بتا نہیں سکتے, اس لیے کہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا. ورنہ امام الانبیاء فرماتے ہیں قبریں آگ سے بری ہیں, چیخوں سے بری ہیں, عذاب سے بری ہیں, اور وہ چیخ رہے حل من احد من یذکر غربتنا حل من احد من یترحم الینا علینا. قبروں میں چیختے ہیں کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ رحم کھائے, ہے کوئی دنیا میں جو آج ترس کھائے ہم پہ اور صرف ایک بار کلمہ شریف پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دے. حالانکہ زندگی میں اللہ نے زبان بھی دی تھی, وقت بھی دیا تھا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فیصل آباد لاہور کے سفر کیے تھے. پورے راستے میں رب نے زبان دی تھی, مگر اسے کلمے کی توفیق نہیں ملی کہ کلمے کا ورد کرتا رہے, درود پڑھتا جائے, سورہ یاسین رکھ لے اسی کو پڑھتا جائے. 4 گھنٹوں میں نہ جانے کتنی دفعہ پڑھ لیتے. زبان بھی تھی, صحت بھی تھی, مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, اور آج قبروں میں رو رہے ہیں کہ صرف ایک کلمے کا ثواب ہی بھیج دو ہمیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں اتنے پھنس جائیں گے, ظاہر ہے جس کے لیے محنت کریں گے وہ پھر انہیں حاصل ہوگی. ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ, قسم کھائی اللہ کی قسم, ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں رہا کہ میرے جانے کے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. میں نے عقیدہ توحید اس طرح ٹھونک دیا تمہارے دلوں میں اور تمہیں اتنا بڑا پکا توحیدی بنا دیا, اللہ کی توحید کو ماننے والا. اب مجھے یہ خوف نہیں کہ شرک کرو گے, لیکن ایک خوف ہے کہ دنیا کی طرف راغب ہو کر دنیا ہی کے رہ جاؤ گے اور آخرتیں برباد کر لو گے. پر میں دنیا میں پھنس جاؤ گے, یہ خوف ہے, دنیا تم پہ مسلط ہو جائے گی. اپنے ہی بنے ہوئے جال کو دانتوں سے کاٹ کر نکلنے کی کوشش کرو, نہیں نکل سکو گے. اپنی لگائی ہوئی گرہیں کھولنے کی کوشش کرو گے, نہیں کھول سکو گے. اتنے پھنس جاؤ گے دنیا کی دلدل میں. فرمایا یہ خوف ہے. ایک 41ویں علامت میں حضور نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ ننگے بدن بکریاں چرانے والے بادشاہ ہو جائیں گے. اور 42ویں علامت, اس کو بھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا, اور یہ بھی وہی ہوس زر, ہوس دنیا, اس کا نتیجہ بشارکت المرأۃ زوجہا فی التجارہ. پہلے تو مرد تجارت کرتے تھے, دکانداری کرتے تھے, مرد دکاندار بنتے تھے. فرمایا دولت کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ اپنی بیویوں کو دکان پہ اپنے ساتھ کھڑا کر دیں گے. تصور کریں آپ, عورتیں جو چراغے خم ہوتی ہیں انہیں شمع محفل بنا دیں گے. وہ عورتیں جو گھر کی 4 دیواری کا نور ہوتی ہیں انہیں بازار کی شے بنا دیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا بشارکت المرأۃ زوجہا فی التجارت, تجارت میں عورتیں خامد کے ساتھ آ جائیں گی مارکیٹ میں. اور آج دیکھ لیں وہی کچھ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے بے حیائی اور بے غیرتی بڑھتی جا رہی ہے. بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قومیں بگڑ جاتی ہیں, ان کے اخلاق بگڑتے ہیں, اور عام بندے کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا. اس کی میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. ایک وقت تھا عورتوں کی خاص اندرونی استعمال کی چیزیں, وہ آپ دکانداروں کے پاس جاتے تھے نا, انہوں نے ڈبوں میں پیچھے چھپا کے رکھی ہوتی تھی. وہ آپ مانگتے تھے تو وہ پھر نکال کے چھپا کے دیتے تھے, اور آپ بھی شریف آدمی لکھ کر دیتے تھے کہ یہ چیز چاہیے. اندرونی استعمال کی چیزیں. اور آج بے غیرتی اس حد تک بڑھ گئی, ملک وہی ہے, بازار وہی ہے, گلیاں وہی ہیں, نسل انہی لوگوں کی ہے جو چھپا کے دیتے تھے, مگر آج ہر دکان باہر وہ چیزیں سامنے لٹکا رکھی ہیں.
تصور کریں آپ. اور یہ قوم کے اخلاق اور قوم کی غیرت کا گراف گرا مگر کسی کو نظر نہیں آیا. ایک وہ دور جب چھپا کے دیتے تھے اور ایک وہ دور کے بازاروں میں دکھا کے بیچ رہے ہیں. وہ چیزیں جو چھپا کے رکھی جاتی تھی, اس منزل سے اس منزل تک قوم کیسے پہنچی ہے؟ بغیرت حکمرانوں کی حکمرانی کی وجہ سے, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اس اظہار کی وجہ سے جو دن رات بے حیائی پھیلا رہے ہیں, گھروں میں جو چینل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے غیرتیں مٹنے لگیں, حمیتیں گھٹنے لگی اور شرم و حیا سے عاری ہونے لگی قوم. اور وہی چیزیں جو پہلے چھپائی جاتی اب دکھائی جا رہی ہیں. اب میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں, وہاں شریف آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا, اس طرح کے وہاں سٹکر لگے ہیں. ایسی چیزیں بازار میں سامنے آ گئی کیونکہ غیرت نہ رہی, شرم اور حیا نہ رہا. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قوموں میں اترتی ہیں. یہ جو تھا نا نیپولین, اس نے اپنے کمانڈر سے کہا, اس نے کہا دشمن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو. کمانڈر نے کہا میں سمجھ گیا, جگہ جگہ میں بارودی سرنگیں بچھا کر اپنے دشمن کو تہس نہس کر دوں گا. اس نے کہا میرا مطلب یہ نہیں, مطلب یہ قومیں اس طرح برباد نہیں ہوتی. نیپولین نے کہا اپنی مخالف اور دشمن قوم کے نوجوان نسل کو شراب اور بدکاری کا عادی کر دو, قوم خود برباد ہو جائے گی. قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ان کے جوانوں کو خریدا جاتا ہے, ان کے ذہنوں کو خریدا جاتا ہے. آج ہمارے کالجوں سے کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو رہا, آج ہماری یونیورسٹیوں سے کوئی محمد بن قاسم نہیں نکل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم دودھ ہے ڈبے کا, تعلیم ہے سرکار کی. غیرت کہاں سے آئے؟ جن کالجوں میں جہاد پہ جذبے ابارے جاتے تھے اور غیرت پیدا کی جاتی تھی, آج وہیں پہ غیرت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا شاید کہ میرے کزن ہیں, انہوں نے ایم اے ہسٹری کیا اور اس میں گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے. انہیں انگلینڈ سے آفر آ گئی کہ لندن یونیورسٹی میں سارا خرچہ ہم دیں گے. انگریزوں نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں. وہ چلے گئے وہاں پہ, 3 مہینے وہاں پہ رہے. اس کے بعد پھر وہ پلٹ آئے اور وہ بندہ 1 ہفتہ تک اتنے ڈپریشن کا شکار تھا کہ وہ بات نہیں کر سکا. 1 ہفتہ تک صرف روتا تھا. اتنا لائق آدمی کہ آپ واپس چلے آئے. لوگ تو طلب کرتے ہیں کہ انگلینڈ کے ویزے مل جائیں اور وہاں مواقع میسر آئے, اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کے حج کا ویزا لگ جائے نا یا عمرے کا, اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا یورپ کا لگ جائے تو خوشی ہوتی ہے. یہ صورتحال. تو کہا کہ کیوں آ گئے آپ؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے 2 سبب بنے. ایک تو یہ کہ جس ہاسٹل میں میں رہتا تھا انہوں نے کہا کہ آج کچھ فنڈنگ ہوگی, 5-5 پاؤنڈ لیں گے سب سے. جتنے کلاس فیلوز ہیں ایک اسپیشل ڈش تیار ہو رہی ہے, تو سارے جتنے کلاس فیلوز ہیں وہ سارے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے. میں نے کہا کہ کون سی اسپیشل ڈش بن رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کتے کی آنتیں وہ نکال کر اس پہ خاص طریقے سے اس میں ہوا بھرتے ہیں. جب وہ پھول جاتی ہیں تو پھر خنزیر کا قیمہ ان کے اندر بھر دیتے ہیں اور خاص طریقے سے انہیں روسٹ کرتے ہیں یا پکاتے ہیں. تو آج وہ ڈش جو ہے وہ سب کو کھلائی جائے گی. یہ وہاں کی فیورٹ ڈش ہے یورپ کی. وہ کہتا ہے ایک تو اسی پر میرا دماغ چکرا گیا, کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسی تعلیم پر, ایسے لوگوں کی صحبت و سنگت پر کہ جہاں فیورٹ ڈش خنزیر کا گوشت اور کتے کی آنت. کہا میں نہیں رہوں گا وہاں پہ, میں نے فیصلہ کر لی. اور دوسرا سبب یہ بنا کہ وہاں پاکستان سے ایم اے اسلامیات کر کے جس نے ٹاپ کیا تھا لڑکی نے, وہ وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے گئی تھی, ڈاکٹر بن جائے گی. اسے بھی بلایا انہوں نے, اور اسے انہوں نے کون سا تھیسس دیا کہ
کہ جس پہ اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی تھی، کہا کہ تم پردے کے نقصانات پہ مقالہ لکھو، کہ جو عورتیں برقع پہنتی ہیں، جو عورتیں سر پہ چادر رکھتی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، پردہ کرنے والی عورتیں ان کو یہ بیماریاں لگ۔ ہمارے ملک کی قابل ترین لڑکی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی، جس نے یہاں ٹاپ کیا، اس کو وہاں بلا کر اسلام کے خلاف اس سے مقالہ لکھوا کر اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی ہے۔ تصور کریں، اب جب اس کا نام بھی اسلامی ہوگا اور لکھا ہوگا کہ یہ پاکستان میں اس نے ٹاپ کیا تھا اور فلاں ڈاکٹر ہے اور اس نے مقالہ لکھ دیا کہ یہ پردے کے یہ نقصانات ہیں، تو کتنی بچیوں کے سروں سے چادریں اتر جائیں گی۔ یہ اس طرح کے سیکولر ذہن کے لوگ، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے بغیرت لوگ، کہ کبھی امام الانبیاء کی حدیثیں سناتا ہے، کبھی کنجریوں کے پروگرام میں بیٹھا ہوتا ہے۔ عوام کے ذہن میں جو بچے ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوگا کہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں۔ جب اتنا بڑا سکالر کنجریوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے اور حدیثیں بھی سناتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں۔ اس طرح کے بے غیرت لوگ میڈیا پہ لا کر ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، مگر عوام کو اس کا شعور تک نہیں ہے۔ تو یہ بہت سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے غیرتیں ختم ہوتی ہیں، حمیتیں ختم ہوتی ہیں، بہت سی وجوہات۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری قوم کو بے حس اور بے غیرت بنایا جا رہا، بلکہ بنا دیا گیا۔ میجارٹی اس راستے پہ چل رہی ہے اور اس کا سبب نیچے سے اوپر تک خرابی ہے۔ اس لیے آنکھیں کھول کے رکھیے اور وہ راستہ نہ چھوڑیے جو حضور نے بتایا، وہ طریقے نہ چھوڑیے جو حضور نے بتایا۔ اللہ رب العزت حضور کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان قباحتوں سے محفوظ رکھے کہ جن کی وجہ سے قبریں اور آخرت خراب ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔